بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی کو اگر ہم دیکھیں تو آیت الکرسی قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر توحید کو آزاد کیا ہے۔ یہ آیت ہم کو بتاتی ہے کہ بندگی اور عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کسی سے مانگنا ہے، کسی سے طلب کرنا ہے، کسی سے امیدیں رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہو۔ پورا مالک، پورے اختیارات، تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو آیت الکرسی قرآن مجید کا جو اگر دیکھے کہ جو 3 حصے کہے جائے قرآن کے، تو ایک قرآن جس میں ایک حصہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام بتائے، ایک حصہ جنت اور جہنم کا ڈسکشن، آخرت کا ڈسکشن، اور ایک حصہ جہاں پر توحید کا ڈسکشن، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بہت زیادہ وضاحت کی ہے کہ دیکھو اس دنیا کو بنانے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اکثریت نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے۔ اس آیت کو اگر ہم دیکھیں، اللہ لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ نہیں معبود سوائے اس کے ہمیشہ سے زندہ، سب کو تھامنے والا۔ آپ دیکھیں کہ پہلا ہی ٹکڑے اس آیت کا ہم کو بتاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی اور نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ۔ یعنی انسانوں کا جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور اللہ کے علاوہ جنہوں نے دوسروں کو اپنے معبود بنا بیٹھے ہیں، ان کی کوئی طاقت اور ان کے کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ تو اللہ نے یہاں کہہ دیا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب دیکھیے کہ جو خدا ہے اس کے صفات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جو خدا ہے، جو مالک ہے، جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، تو اس کی خصوصیت ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نے یہاں بیان فرمائی الحی القیوم، کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، یعنی اس کو کسی نے زندگی نہیں دی بلکہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اب یہ تصور ہم کو نہیں آ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ الحی یعنی ہمیشہ سے زندہ، القیوم یعنی جو زندگی ملی ہے تو وہ سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ملی، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی ہے۔ القیوم، اللہ تعالیٰ سب کو تھامنے والا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ پوری کائنات جو چل رہی ہے اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے چل رہی ہے، اور اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ سنبھالے ہوئے، تبھی تو یہ اتنی سسٹمیٹک چل رہی ہے۔ تو القیوم کے معنی ہوتے ہیں سب کو سنبھالنے والا، سب کو تھامنے والا۔ تو اس پوری کائنات کی جو چلنے کی جو وجہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ الحی ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں کہا کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے لیکن تیرے رب کریم کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو اللہ نے یہاں کہا القیوم کہ وہ سب کو سنبھالنے والا ہے، سب کو تھامنے والا ہے۔ لا تأخذوہ سینۃ ولا نوم۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی خصوصیت تو بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی خصوصیت کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے کہ جو انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ انسانوں نے کیا کیا؟ اپنے جیسے انسانوں کو معبود بنا دیا، اپنے جیسے لوگوں کی انہوں نے عبادت کر لی۔ کوئی چیز طاقتور دیکھی نہیں کہ اس کی عبادت انہوں نے شروع کر دی۔ سورج کو انہوں نے دیکھا کہ روشنی دے رہا ہے تو سورج کی عبادت شروع کر دی، کسی طاقتور چیز کو دیکھا تو اس کی عبادت شروع کر دی، اپنے من سے کئی خداؤں کو بنائے ان کی عبادت شروع کر دی، اپنے جیسے انسانوں کی عبادت شروع کر دی۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یہ انسانی کمزوری کی علامت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کمزوری سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، یعنی اس پوری کائنات میں جو چیز ہے، ایک ذرے، ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اور ایک بڑی سے بڑی کہکشاں کا مالک جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے جب پوری چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو جو اشرف المخلوقات انسان ہے ان کا بھی مالک و خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جس طرح سے پوری کائنات اللہ کے حکم سے چل رہی ہے تو انسان کو بھی اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بتانا چاہیے، قرآن کے مطابق بتانا چاہیے۔ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ مسلمان ہی اس کی تلاوت کرے، مسلمان ہی اس کو پڑھے، بلکہ جس طرح سے ہوا جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے، بارش جو ہے تمام انسانوں کے لیے، ندی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی ہے تمام انسانوں کے لیے، تو اسی طرح سے یہ جو خطاب قرآن مجید ہے تمام انسانوں کے لیے بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یہ خطاب کو دوسرے بندگان خدا تک بھی پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمان اور زمین میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ،
کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے مگر جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے. آپ دیکھیں کہ یہ کنسپٹ نے انسانوں کو بہت گمراہ کیا. آپ دیکھیں جس وقت قرآن نازل کیا جا رہا تھا تو مشرکین عرب جو خانہ کعبہ میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی، 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو ان کے متعلق وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ خدا ہے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ ہماری سفارشی ہے، یہ ہم کو قیامت کے دن کے عذاب سے بچا لیں گے. اگر پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے نا تو نبی نے جتنے بھی نبی آئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر گروہ میں ہر قوم میں نبیوں کو بھیجا. تو نبی جو تعلیم لے کر آئے تھے تو انہوں نے اس تعلیمات کو موڑ دیا اور یہ کہ فلاں فلاں کو بنا دیا کہ فلاں فلاں ہم کو آخرت میں بچا لیں گے، ہماری سفارش کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی طاقت نہیں کہ سفارش کر سکے، ہاں مگر اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے، اور اس نے بھی ٹھیک بات کہنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں فیصلہ کر دے اور کسی کی طاقت اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدلنے کی. تو اللہ